ذوق والے نظر آتے ہیں، محبت والے. اور عمران جماعتی کہ ہاں ایک یہ اس گھرانے کی خاص محبت اور خاص نسبت ہے، اور آپ بھی خاص نسبت اور محبت والے ہیں، اس لیے یہاں تو آئے ہوئے ہیں، بلکہ آئے ہوئے نہیں ہیں، بلائے ہوئے ہیں. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بلائے ہوئے ہیں، کیونکہ جن پاکوں کا ذکر ہے انہوں نے چاہا کہ آپ آئیں. آج آپ آئے، میں سنانے کے لیے، آپ سننے کے لیے. اس نیت سے میں سناتا ہوں، اس نیت سے آپ سنیں کہ میرے سنانے سے، آپ کے سننے سے بس اتنا ہو جائے کہ غلامان حسین والی لسٹ میں ہمارا نام درج ہو. سبحان اللہ. جس وقت غلامان حسین والی لسٹ میں ہمارا نام درج ہو جائے گا، قیامت کے دن اور کچھ ہمارے پاس ہو نہ ہو، لیکن غلامی محمد اور آل محمد کا پرچہ ہوگا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. خوبصورت روایت حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے مولا مرتضیٰ علی شیر خدا سے فرمایا، اے علی، جنت میں جس وقت ہم جائیں گے تو ایک 5 تن پاک کا گلدستہ جلوس کی شکل ہوگی. 5 افراد اس میں ہوں گے. پہلے میں ہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیچھے آپ علی ہوں گے، آپ کے پیچھے سیدہ فاطمہ ہوگی، ان کے پیچھے سیدنا حسن ہوگے، اور ان کے پیچھے سیدنا حسین ہوں گے. ہاں جی جناب، یہ 5 تن پاک. آپ نے کبھی اس لفظ پہ غور کیا ہے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں 5 تن پاک، 5 تن پاک، لیکن اس کے معنی پر اگر آپ غور کریں تو ایمان تازہ ہوگا. 5 یعنی 5 تن، وہ جسم، وہ پرسنالٹیز، وہ باڈیز، وہ نفوس قدسیہ پاک، وہ 5 تن جسم کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی طہارت اور پاکی عطا فرما دی ہے، یہ وہ 5 تن پاک ہیں. علی پاک نے جس وقت مصطفیٰ کریم کی بات سنی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ فضاک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کی ذات نبوت اور رسالت پہ قربان ہو جائیں. آگے آپ کے پیچھے میں، میرے پیچھے فاطمہ کے پیچھے حسنین. اب خاموش ہو گئے. مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا، فرمایا علی ذرا دل والی بات بتاؤ، ذرا دل والی بات بتاؤ. آپ خاموش ہو گئے. آپ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، آگے آپ، پیچھے میں، پیچھے سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے پیچھے حسنین. میں یہ سوچ رہا ہوں، جو دنیا میں مجھ سے پیار کرتے تھے، میری آل کا ذکر کرتے تھے، وہ کدھر ہوں گے؟ جو مجھ سے پیار کرتے تھے، میری آل اولاد سے محبت کرتے تھے، وہ کدھر ہوں گے؟ مصطفیٰ کریم نے مسکرا کر فرمایا، علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس جنتی جلوس میں آگے قیادت کرتے ہوئے مصطفیٰ میں ہوں گا، پیچھے مرتضیٰ ہوں گے، پیچھے فاطمہ ہوں گے، پیچھے حسنین کریمین ہوں گے. اور دنیا میں جو بھی مجھ سے، علی تجھ سے، میری آل سے پیار کیا کرتے تھے، وہ اس جلوس میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدر، یا علی. یہ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور آپ اس محبت کو کوئی عام محبت نہ سمجھیں، کوئی سستا سودا نہ سمجھیں، یہ بڑا قیمتی ہے. آگے چلیں. ائمہ اہل بیت میں سے ابھی میں ایک جگہ پہ عرض کر کے آیا ہوں کہ ائمہ اہل بیت 12 اماموں میں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ اولین میں سلسلہ شجرے میں بھی شامل ہے، آپ کتاب میں دیکھ لیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ محبت کی بات. ایک بندہ پاس آیا تو کہنے لگا، یا امام آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے امیر کر دے، دنیا کی دولت دے دے. آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ کیا تو محمد اور آل محمد سے پیار کرتا ہے؟ بتا کہ کیا تو محمد اور آل محمد یعنی اہل بیت سے پیار کرتا ہے؟ آل نبی اولاد علی سادات سے، 5 تن پاک سے، 12 پاک سے پیار کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا، جی امام میں 5 تن پاک سے پیار کرتا ہوں، آل نبی اولاد علی سے پیار کرتا ہوں، نبی کی ساری اولاد سے پیار کرتا ہوں، سیدہ خاتون جنت کے بچوں سے پیار کرتا ہوں. اے جعفر صادق آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کے بابا
حضرت باقر علیہ السلام سے پیار کرتا ہوں، آپ کی پوری جد سے، آپ کی پوری نسل سے، آل نبی اولاد علی سے پیار کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق مسکرا کر فرمانے لگے کہ پھر جا، جب تیرے پاس آل نبی اولاد علی کی محبت ہے، سب سے زیادہ دنیا میں امیر تو ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دنیا اللہ۔ میں سب سے زیادہ امیر تو ہی ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر سب سے زیادہ امیری اور قیمتی چیز اور دولت بندے کے ساتھ ایمان میں یہ ہے کہ وہ آل نبی اولاد علی کا غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی، اور نشائی صاحب نے خوبصورت انداز میں مختصر سے وقت میں مختلف کلام کو جمع کر کے ایک خوبصورت گلدستہ پیش کیا، اور ذکر کربلا شریف کی طرف اگر آپ جائیں، کوشش کریں کہ اپنے غم، اپنوں کے غم میں تو ہم روتے ہیں، اپنوں کے غم میں رونے سے نہ ہمیں جنت مل سکتی ہے نہ جہنم، لیکن آل نبی اولاد علی کے غم میں ایک آنسو بہانے سے جنت کا امکان تو ہے، جنت تو مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اب دیکھیں کہ میدان کرب و بلا، وہ تپتا ہوا میدان جہاں پر آل نبی اولاد علی کو ذبح کیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور یزیدی اور بالخصوص یزید اپنی مسند پہ بہ کر کہکے لگاتا رہا، ہنسی مذاق کرتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کو میں نے فتح کر لیا، لیکن دنیا کو تو فتح کیا لیکن ہاتھ سے جنت کو کھو بیٹھا، کیونکہ جو جنت کے وارث تھے وہ سامنے موجود تھے، ان کو کھو بیٹھا۔ محرم الحرام کے وہ لمحات آئے، قریب آنے لگے کہ سفر مدینہ سے جدائی میدان کرب و بلا کی طرف آل نبی اولاد علی کی ہونے لگی۔ شہزادہ رسول لاڈلہ بطول امام حسین علی مقام علیہ السلام سیدہ زینب زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمانے لگے، اے زینب چلیے نہ ذرا، مدینے کی جدائی کا وقت آ گیا، نانا کے روزے پہ جائیں، نانا کے روزے پہ جا کر حاضری ہو جائے، اجازت ہو جائے، پھر اماں فاطمہ کے روزے پہ جائیں۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا، کیا جدائی کا عالم ہوگا کہ جس وقت شہزادہ رسول لاڈلہ بطول نانا جان کی قبر پہ حاضر ہوں گے، اور سیدہ پاک خاتون جنت کے روزے پہ حاضری دی ہوگی۔ حسین پاک کو نانا جان نے خبر دی تھی کہ آپ نے جانا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے، جام شہادت نوش کر کے میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حسین پاک کیوں گئے تھے؟ بیعت نہیں کرنی تھی، اقتدار کی ضرورت نہیں تھی، کرسی کی ضرورت، نام و نعرے اور شہرت کی ضرورت نہیں تھی، بس یہی چاہتے تھے کہ میرے نانا کے دین کا جھنڈا بلند ہو جائے اور میرے نانا کی امت جو ہے وہ پار جنت کی طرف چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ سارا معاملہ دین کی خاطر اور اس دین کے امتی، اس نبی کے گناہگار امت کی بخشش کی خاطر سارا معاملہ کیا گیا۔ آج عمران جماعتی نے اپنے اس گھر پر جو آستانہ جماعتیہ کے نام سے منسوب ہے، جہاں پر نشائی صاحب، چشتی صاحب، جماعتی صاحب نے اپنے خوبصورت انداز میں کلام آپ کو مجھے سنایا، سوچے نہ ذرا، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا، سامنے نہر فرات جاری ہے، کوشش کرو کہ حسین کے غم میں ایک آنسو بھی بہایا جائے تو یہ آپ کے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا
کسی کے لیے رونے سے کوئی فائدہ نہیں، آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ تو جنت کے وارث ہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو جنت کے مالکوں کو پہلے راضی کرنا ہوگا، سبحان اللہ، حسن و حسین کو راضی کرنا ہوگا۔ میدان کرب و بلا کا تپتا ہوا میدان ہے، نہر فرات کا پانی بہہ جا رہا ہے، دوسری ایک طرف یزیدی لشکر ہے، ایک طرف آل نبی اولاد علی موجود ہے۔ یزید کی فوج سے اعلان ہوا ہر شخص کو پانی پلایا جائے گا، پر حسین کو پانی پینا منع ہے، حسین کی اولاد کو پانی پینا منع ہے، حسین کے قبیلے کو پانی پینا منع ہے۔ پر اسے کیا خبر تھی، پانی وہ ان پر بند کر رہا ہے کل قیامت کے روز جو حوض کوثر کے وارث ہوں گے، حوض کوثر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پلانا ہے۔ اور عاشق کہتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو کہ حسین جو ہیں وہ نہر فرات کے پانی کو ترسے ہیں، یہ نہ کہا کرو، بلکہ عاشق کہتے ہیں حسین نہر فرات کو نہیں ترسے، نہر فرات خود ترستی تھی کہ مجھ کو سب پیتے ہیں، آج میرے ساتھ حسین کے لب لگ جائیں، آج میرے ساتھ حسین کے لب لگ جائیں۔ میدان کرب و بلا میں ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل، ایک طرف سچ، دوسری طرف جھوٹ، ایک طرف جنت والے، دوسری طرف جہنم والے، اس طرف حسینی وہاں یزیدی، لیکن اللہ نے حق، سچ، صراط مستقیم اور حسینیوں کو فتح عطا فرما دی۔ میدان کرب و بلا میں سیدہ زینب زہرا کے سامنے کتنی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا گیا، بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر درمیانی عمر والوں تک، بزرگ افراد تک، ہر ایک نے نام حسین پر جند جان سب کچھ قربان کر دیا۔ سیدہ زینب زہرا سلام اللہ علیہا کتنی بڑی صابرہ تھی، کتنی بڑی صبر والی عورت تھی۔ آپ جتنے بھی ہیں، اب یقیناً آپ کے گھر میں بہنیں موجود ہیں، آپ ہمشیرہ والے ہیں، سوچیں کہ آپ شام کو کام پہ جاتے ہیں، سکول یا یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ اپنی بہن کو الوداع کہتے ہیں، بہن ملتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا بھائی شام کو آ جائے گا یا میرا بھائی کل صبح آ جائے گا، لیکن میدان کرب و بلا میں ان دو بہن بھائیوں کی داستان کتنی ہی دردناک ہے کہ جس وقت 10ویں محرم کے روز سیدہ زینب زہرا امام علی مقام کو گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کرنے لگی تھی تو آپ کو علم تھا کہ آج میرا بھائی جا رہا ہے تو واپس ان کی لاش ہی آئے، بے بس ہو جائیں گے، سب خیمے کی رونقیں خالی ہو جائیں۔ جس وقت سیدہ زینب زہرا کے سامنے ننھی لاشوں سے لے کر جوانوں تک اور جوانوں سے لے کر بزرگوں تک ہر ایک بندہ خیمے میں آ کر حسین پاک سے اجازت لیتا تھا کہ ہم بھی علی کا خون ہیں، ہماری رگوں میں بھی حیدر کرار کی طاقت ہے، وہ حیدر کرار، وہ مولا کائنات امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کہ جس خیبر کے دروازے کو 40 بندوں کے ہاتھ کی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی، علی پاک خیبر کو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پرے کر دیتا تھا۔ وہ طاقت ہماری اولاد میں، ہم ان کی اولاد میں موجود ہے، وہی خون ہم میں رواں ہے، ہمیں اجازت دے۔ حسین نے فرمایا میں کس طرح کس کو اجازت دوں، یہ مہکتا ہوا میرے نانا کے پھول کا یہ باغ یہ کس طرح یزیدیوں کے حوالے کیا جائے، ہمارے جانے کے بعد کوئی تو نانے کا نام لینے والا ہو، کوئی تو واپس جا کر سگرا کو دلاسا تو دینے والا ہو، کوئی تو اس خیمے میں 6 سال سکینہ کو سنبھال کر بابا کا پیار دینے والا ہو۔ کیا کریں گے؟ یہ اتنا بڑا امتحان اور قیامت میدان کرب و بلا اپنے نبی اولاد علی پہ برپا ہو گئی۔
بات سمیٹتا ہوں کہ جس وقت یہ لاشیں سیدہ زینب زہرا کے سامنے رکھ دیے گئے، رونا تو اپنی جگہ، افسوس تو کرنا اپنی جگہ، لیکن زینب زہرا سلام اللہ علیہ کی جملے اور صبر اور حیدر کرار کی طاقت اور سیدہ خاتون جنت کے دودھ کا اثر دیکھیں۔ آسمان کی طرف سیدہ زینب دیکھ کر عرض کرنے لگی، بار الہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو یہ زینب بھی اسی طرح راضی ہے۔ تو اس حال میں راضی ہے؟ میں نے ننھے ننھے دودھ پیتے ہوئے بچے تیری بارگاہ میں پیش کر دیے، جوان سحروں والے جن کی ابھی منگنی صرف ہوئی، شادی ولیمے کا اہتمام ابھی تک نہیں ہوا، ان کو بھی میں نے تیرے دین پہ قربان کر دیا۔ وہ وقت آیا کہ اتنی بڑی دردناک دنیا میں شہادت سیدنا امام علی مقام کی بات سمیٹتا ہوں۔ یزیدیوں نے کلمہ پڑھنے کا بھی دعویٰ کیا، ایمان رکھنے کا بھی دعویٰ کیا، نماز پڑھنے کے نمازیوں نے کا بھی دعویٰ کیا، پر آل نبی کے خیموں کو جلا دیا۔ آل نبی پر تیر، برچیاں، تیروں اور تلواروں کی بارش برسائی گئی، لائنوں نے پانی بند کر دیا، دنیا کی دولت کی خاطر، دنیا کی لالچ کی خاطر، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، دنیا بھی گما بیٹھے، آخرت بھی گما بیٹھے۔ وہ وقت آیا جمعۃ المبارک کا، 10ویں محرم شریف کا، جس دن حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا۔ شہادت کی خبر خیمے میں آئی، خاتون جنت کی لاڈلی سیدہ زینب زہرا نانا کے مدینہ شریف کی طرف دیکھ کر رونے لگی، عرض کرتی ہیں، نانا جان آپ کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں نے آپ کے بیٹے میرے بھائی حسین کا کیا حشر کر دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، خیموں کو جلا دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، میرے بھائی حسین کی گردن مبارک کو جسم سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن اے نانا، یہ آپ کی امت ہے، آپ یقیناً مدینے سے ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں اپنے پاس بلا دیجیے، اب تفسیر کا وقت نہیں، حوصلہ بھی نہیں۔ جس وقت امام علی مقام علیہم السلام کی گردن مبارک، سر مبارک کو نیزے پہ رکھا گیا تو نیزے پہ لٹکائے ہوئے آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، سبحان اللہ، لب حسین ہل رہے تھے۔ دیکھنے والے اور سننے والے حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کوئی مر جائے تو بات نہیں کر سکتا، ان کا تن جسم سے جدا ہو گیا، پھر بھی لب ہل رہے ہیں۔ قریب گئے تو کیا سنا اور کیا دیکھا کہ حسین نیزے پہ چڑھ کر تن جسم سے جدا ہے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آخری وقت بھی انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ آج ہماری بربادی کا نتیجہ اور بربادی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، محض ہم نے سال ثواب کے لیے بند کر کے رکھ دیا۔ ڈھیر سپاروں کا گٹھڑی میں بند ہے، کوئی مرتا ہے جی کھولو جی پڑھو پڑھو، کسی کو نہیں پڑھنا آتا تو اس کو بھی تھما دیتے ہیں، بھئی پڑھو، بیچارے کو پڑھنا آتا نہیں تھما دیتے ہیں، پڑھو کہ اس سے ہم کسی کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جو اس میں اللہ کے احکامات ہیں جو لکھی ہوئے ہیں، کبھی اس پہ غور کیا کہ آخر زندگی کا کوئی دستور بتایا جا رہا ہے، کوئی عمل بتایا جا رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص آپ کو اور مجھ کو یہ محبت کے لیے پسند کیا ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میری اور آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو محبت اہل بیت علیہ السلام میں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب